قدوۃ الصالحین، عمدۃ العارفین، رہنمائے اولیاء و اتقیاء، مسجد ولایت کے عظیم المرتبت شاہسوار حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس بات کی تقریب میں ہماری خوش نصیبی ہے کہ شامل ہیں۔ علماء ذی وقار کی موجودگی میں میرے لیے اعزاز ہے کہ کچھ عرض کر سکوں۔ آج کا عنوان بندے سے اللہ کے پیار کی چند جھلکیاں، یہ آج کا عنوان ہے۔ بندے کے ساتھ، انسان کے ساتھ قدیم کی حادث کے ساتھ وابستگیاں، معطی کی سائل پر عنایات، ایک بھکاری اور سوالی کا کائنات کے داتا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر محبت کے نذرانے پیش کر کے اس کی عنایات کو لینا، یہ آج کا عنوان ہے۔ کائنات کی چیزوں کو پیدا کیا، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کسی بھی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا کن، ہو جا، وہ ہو گئی۔ مگر جب حضرت انسان کو پیدا کرنا چاہا تو فرمایا، خود اعلان کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ کا بندے سے پیار ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اللہ کا بندے کے پتلے میں پھونک مارنا، اللہ کا بندے کے ساتھ پیار ہے۔ بندے کے ساتھ پیار یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے جب پیدا کیا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر جس بوجھ کو پیش کیا کسی ایک نے نہ لیا، مگر حضرت انسان نے اسے اٹھا لیا، اور رب ذوالجلال نے پیار فرمایا، یہ رب کا بندے کے ساتھ پیار ہے۔ کائنات کی کسی بھی چیز کا تذکرہ، ایک ایک مرحلے کا تذکرہ نہیں فرمایا، مگر انسان کو پیدا فرمایا تو خود اعلان کر دیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پتلے کو بنایا، اس نے اعلان کیا بندے سے پیار ہے۔ گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس کا اظہار کیا اللہ کا بندے سے پیار ہے۔ جب اس کے اندر ہڈیوں کو پیدا کیا، اس کا بھی اعلان کیا اللہ کا بندے کے ساتھ پیار ہے۔ ہڈیوں پر گوشت کا پیرہن دے دیا، اللہ کا بندے کے ساتھ پیار ہے۔ اور پیار بندے کے ساتھ رب کا پیار اتنا ہے، فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، میں نے اولاد آدم کو اعزاز کا تاج عطا کر دیا۔ اللہ کا بندے کے ساتھ پیار ہے۔ من شاہد اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارِ، بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے، جا بندے میں نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اللہ کا بندے کے ساتھ یہ پیار ہے۔ اور صرف جہاں تک نہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، او بندے کام اچھا تیرا ہے،
بدلے میں تجھے جاودانی زندگی عطا کر رہا ہوں۔ رب کا بندے کے ساتھ پیار ہے، اللہ کا بندے کے ساتھ پیار ہے، اور پیار یہاں تک پیار ہے انا عند ظن عبدی بھی، میرے بندے جہاں جہاں تیرا خیال ہوتا ہے وہاں وہاں پر میرا جمال ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے کے ساتھ پیار ہے۔ ان تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا، میرا بندہ جب ایک بالش میری طرف آتا ہے اللہ فرماتا میں ایک گز آگے بڑھ کر اس بندے کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ کا بندے کے ساتھ پیار ہے۔ ان تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا، جب میرا بندہ ایک گز میری طرف آگے بڑھتا ہے اللہ فرماتا میں دونوں ہاتھوں کی کشادگی جو اس کی شان کے لائق ہے آگے بڑھ کر اس بندے کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ کا بندے کے ساتھ پیار ہے۔ اور یہاں تک نہیں ان اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، میرا بندہ میری طرف آہستہ آہستہ چل کے آتا ہے اللہ فرماتا میں دوڑ لگا کر اس بندے کی طرف آ جاتا ہوں۔ اللہ کا بندے کے ساتھ پیار ہے۔ من لقینی بقراب الارض خطیئۃ لقیتہ بمثلها مغفرۃ، اور میرے بندے اگر تو پوری روئے زمین جتنے گناہ لے کر آ جائے میری بارگاہ میں آ جائے، اگرچہ تیرے گناہ پوری روئے زمین جتنے ہوں، آ کر ایک مرتبہ جب تو کہہ دے گا مجھے معافی کا پروانہ عطا کر دے، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ کا بندے کے ساتھ یہ پیار ہے، اللہ کا بندے کے ساتھ یہ پیار ہے کہ وہ اعلان فرماتا ہے من آدی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے بندے کے ساتھ لڑائی کرے گا میں اپنے بندے کے دفاع میں میدان میں آ جاؤں گا۔ اللہ کا بندے کے ساتھ پیار ہے، اللہ کا بندے کے ساتھ یہ پیار ہے، اور فرماتا ہے کہ صرف وہاں تک نہیں ہے من آدی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میرا بندہ جب فرضوں کو ادا کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے وہ قریب آ جاتا ہے۔ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور جب فرضوں کے ساتھ ساتھ وہ نفلوں کو ادا کرتا ہے وہ میرے اور بھی قریب آ جاتا ہے۔ اللہ کا بندے کے ساتھ پیار ہے اور اعلان کرتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَأَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب بندہ میرے طرف آتا ہے میرا بندے سے پیار ہوا کرتا ہے تو پھر کان اس کے ہوا کرتے ہیں، سماعت میری ہوا کرتی ہے، آنکھ اس کی ہوا کرتی ہے، ان آنکھوں سے دیکھنا میرا ہوا کرتا ہے۔ بات یہاں تک نہیں ہے بلکہ ہاتھ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، ہاتھ اس کا ہوا کرتا ہے، پکڑنا میرا ہوا کرتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، ایک قدم اس کا ہوا کرتا ہے۔ وہ پیار جو ہو گیا، محبت جو ہو گئی، رب کو محبت جو ہو گئی، فرماتا ہے قدم تیرے ہوتے ہیں، ان قدموں میں جلالت کا نور وہ میرا ہوا کرتا ہے۔ یہ رب کا پیار ہے۔ اذا سألنی لأعطینہ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِی لَأُعِیذَنَّہُ، اللہ فرماتا ہے جب تیرا میرا پیار اتنا گوڑا ہو گیا، محبت بڑھ گئی ہے، اب تیرا مقام یہ ہے اب جو کچھ تو چاہتا ہے تو مانگتا چلا جا، میں تیری جھولی کو بھرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ کا بندے کے ساتھ پیار ہے۔ مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پیار کی داستان بڑی لمبی ہے، بڑی لمبی داستان ہے، رحمت کے 100 درجے ہیں، ایک درجہ رحمت کا یہاں اتارا،
مگر جب قیامت کا دن آئے گا باقی 99 شامل کر کے 100/100 رحمت کے درجے بندوں کی بخشش کے لیے کام کر رہے ہوں گے۔ اللہ کا پیار ہے بندے کے ساتھ۔ اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ المرأۃ بولدہا، جتنا کتنا عورت اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ پیار رب ذوالجلال بندے سے کیا کرتا ہے۔ اللہ کا پیار ہے۔ نیک 100 کا قاتل توبہ کے لیے بڑھ رہا ہے، ابھی وہاں پہنچا نہیں ہے، راستے میں ہے، پیمانے کے ساتھ ناپ تول کیا گیا، اس بندے نے اپنا سینہ تھوڑا سا نیک بندوں کی طرف کر دیا، اللہ کو ادا پسند آ گئی۔ 100 کا قاتل تھا، فرمایا میرے بندے ہے تو خطا کار، ہے تو مجرم، ہے تو عاصی، مگر تو نیک بندوں کی طرف جا رہا تھا، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کا بندے کے ساتھ پیار ہے، مگر مسئلہ یہ ہے اللہ کا بندے کے ساتھ پیار تو اتنا ہے، اے بندہ خدا ذرا سوچ کیا وجہ ہے گھر تیرا بڑا دل تیرا چھوٹا، اللہ کا پیار بھی ہے، گاڑی تیری بڑی، سفر تیرا محدود، اللہ سے پیار بھی ہے، غور کر ان کپڑوں سے تن تیرا اجلا، من تیرا فرسودہ ہو گیا، اللہ کا پیار تو ہے، کلام کرے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ دنیا تیرے وارفتگی میں چلی جائے اور دل سے تیرے آہ نہ نکلے۔ یہ پیار کیسا ہے؟ یہ پیار کیسا ہے؟ پیار اس کا ہے، عجیب بات ہے، تیرے باغ کے اندر پھول کھلے ہوں، دل مرجھایا ہوا ہو، یہ پیار کا اثر کہاں نکلے گا؟ پھونک اس نے ماری مگر تیرے اندر تجلیات ربانی کا ظہور نہیں، یہ پیار کیسا ہے؟ یہ پیار کیسا ہے؟ ذرا غور تو کر، غور تو کر، اے بندہ خدا، تن اجلا، من فاسد، پیار کیسا ہے؟ اب سوال یہ پیدا، ماں بچے سے پیار کرے، بچے کا ناک صاف کر دیتی ہے، کپڑے کو صاف کر دیتی ہے، مگر وہ بچہ ماں کے پاس آتا ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ تیرے ساتھ پیار کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے، مگر دل الجھا ہوا ہے، دل الجھا ہوا ہے، نگاہ بصیرت محدود ہوتی چلی جا رہی ہے، اور تو دروازہ اولیاء پہ تو آتا ہے مگر دل تیرا اسی طرح سے بند۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے، صرف ایک وجہ ہے، اے بندے تیرا دھیان ہے، تو بندہ مگر مولا سے دھیان کم پڑ گیا، ہے تو مخلوق مگر خالق سے تیرا دھیان کم پڑ گیا، ہے تو سائل موتی سے تو دور ہو گیا، ہے تو مانگنے والا مگر عطا کرنے والے سے دور ہو گیا۔ وہ تو خود فرما رہا ہے، آجا آجا ادعونی استجب لکم، آ کر مانگ تو صحیح، آ کر مانگ تو صحیح، اور اتنا تو کہہ دے کہ میرے اللہ میں بھول گیا تھا، میں بھول گیا تھا، اور اتنا آ کر کہہ دے میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور اتنا تو کہہ دے۔ بلدا بلدا بھول گیا مولا، بھلدا بھلدا بھول گیا مولا، تے ڈھل گئی عمر اے ساری، ہن تاں اگا آ گیا نیڑے، پنڈ گناہاں بھاری۔ اے بندے اتنا پیار اس سے تو دور ہوا، بصارت کے اندر کمزوری، اس سے دور ہوا، بصیرت محدود، اس سے دور ہوا، تیرے دل کی سیاہی زیادہ، اس سے دور ہوا، تیرگی اور خیرگی بڑھ گئی۔ ایک کام صرف کرنا ہے، صرف ایک کام کرنا ہے، مولا
گناہ کر کے آ گیا، اب تو تیرے عطا کردہ نعمت کے پاس آ گیا، اب تو داتا کے پاس آ گیا، اسے سفارشی بنا رہا ہوں، مولا تیری بارگاہ میں آ گیا۔ اور میرا ذوق یہ کہتا ہے جس دروازے پہ آ گئے ہو، جس دروازے سے، وہ داتا خود نہیں بنا، وہ داتا خود نہیں بنا، وہ دینے والا خود نہیں بنا۔ ربا اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ جب بندہ اس کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر یاد رکھنا، پھر وہ رب ذوالجلال فرمایا کرتا ہے، وہ میرے بندے تیری صبح میرے نام پر، تیری شامیں میرے نام پر، تیری جلوتیں اور خلوتیں میرے نام پر ہیں۔ میرے بندے اب تیرا کام یہ ہے، جو تو چاہتا ہے تو مانگتا چلا جا، میں تیری جھولی کو بھرتا چلا جاؤں۔ یہ رب ذوالجلال کا پیار، بندہ دور ہو گیا، اب وہ چاہتا کیا ہے؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ پہلا حصہ کہ رب بندے سے پیار کرتا، اور دوسرے حصے میں ہے کہ بندے سے پیار کرنے کے باوجود بندہ بدلا نہیں، انداز کے اندر، کیفیت کے اندر بیداری پیدا ہوئی نہیں، تکبر اسی طرح کا، غرور اور گھمنڈ اسی طرح کا۔ یہ کہاں کا بات؟ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم تفرغ لعبادتی۔ او میرے بندے میری طرف آنا، میری طرف آ تو صحیح۔ بندہ بولتا ہے مولا دے گا کیا؟ فرماتا ہے املا صدرک غنا، آجا میری طرف آجا، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں، لوگ باہر کے امیر ہوتے ہیں، میں تجھے اندر کا امیر بنا دوں گا۔ جو اندر کے امیر بنے، جو اندر کے امیر بنے، آج دنیا انہیں غوث اعظم کہتی ہے۔ جو اندر کے امیر بنے، آج دنیا انہیں داتا گنج بخش علی حجویری کہتی ہے۔ جو اندر کے امیر بنے انہیں شیخ سنجری کہتی ہے، اور جو اندر کے امیر بنے انہیں شاہ نقش بند کہتی ہے، انہیں شاہ سہروردی کہتی ہے، اور جو اندر کے امیر بنے انہیں شاہ رکن عالم کہتی ہے۔ جو اندر کے امیر بنے اور انہیں شاہ رکن عالم کہا کرتی ہے، اور جو اندر کے امیر بنے ہیں انہیں بابا فرید الدین کہا کرتے ہیں۔ جو اندر کے امیر بنا کرتے ہیں، پھر یہاں ایسا نہیں ہوتا جو اندر کے امیر بنتے ہیں ویسے رہ جاتے ہیں۔ اندر کا امیر بنا، 4 مردہ پرندوں کو زندہ کیا میرے ابراہیم نے، اندر کا امیر تھا۔ ایڑی رگڑ کر چشمے زمزم کو اسماعیل نے جاری کیا، اندر کا امیر تھا۔ ڈنڈا مار کے پتھر پہ 12 چشموں کو جاری کر دیا، یہ اندر کا امیر تھا۔ غیب کی خبریں دیتا رہا، انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ غیب کی خبریں دیتا رہا، اندر کا امیر تھا، مردوں کو زندہ کرتا رہا، کوڑیوں کو شفا دیتا رہا، اندر کا امیر تھا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ ہاتھ خشک تنے کو لگایا، وہاں پر تنا ہرا بھرا ہو کر وہ کھجوریں پیدا کرنے لگ گیا۔ یہ اندر کا امیر تھا، یہ اندر کا امیر تھا۔ اندر کے امیر نے کام کیا دکھایا؟ یا ایھا الملأ ایکم یاتین بعرشها قبل ان یاتون مسلمین۔ پوچھا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو 3 مہینے کی مسافت سے تخت بلقیس کو لے آئے؟ اور جن نے کہا، تیز رفتار جن نے کہا آپ کے مجلس برخاست کرنے سے پہلے لے آؤں گا، فرمایا بیٹھ جا۔ اور کوئی ہے؟ ایک ملنگ اٹھا، عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب الہی کا تھوڑا سا علم تھا، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک،
حضور ابھی آپ آنکھ جھپکنے نہیں پائیں گے، تخت بلقیس کو خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اور جو دل کے امیر ہوا کرتے ہیں، غور کریں، جو دل کے امیر ہوا کرتے ہیں، بڑا عنوان لمبا ہے، جو دل کے امیر ہوا کرتے ہیں انگلیوں کو رکھتے ہیں پانی کے، ایک برتن خالی ہے، تھوڑا سا پانی ہے، اور صحابی رسول فرماتے ہیں انی رأیت الماء ینبع من بین اصابعہ، خدا کی قسم میں نے دیکھا آمنہ کے لال کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے تھے۔ اور یہ اندر کے امیر ہیں، اندر کے امیر نگاہوں کو جھکا کر دیکھتے ہیں۔ انی فرماتے ہیں کہ وہاں پر کانا یعذبان فی قبورہما، نگاہیں زمین کے پاتال تک پہنچ جاتی ہیں، یہ اندر کے امیر ہیں۔ نگاہوں کو اٹھا کے دیکھا۔ الجامع الصحیح للبخاری، پیار سے کہتا ہوں ہر مسلک کا بندہ، ہر مدبر سوچے کیا یہ صحیح بخاری کی روایت نہیں ہے؟ صلاۃ الکسوف کی روایت نہیں ہے؟ نماز پڑھاتے اوپر دیکھا اور یہ اندر کا امیر ہے۔ حضور کیا دیکھا؟ فرما انی رأیت الجنت، اور کھڑا فرش زمین پر تھا مگر خدا کی قسم میں تو جنت کے جلووں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اندر کے امیر، وہ ان امیروں کے نگاہوں سے سرفرازی پانے والے، وہ اعلان کرتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ خیال کر پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے۔ اور ان کے غلاموں کا حال یہ ہے، غلاموں کا حال یہ ہے۔ اور آقا کا حال ذرا سننا، ایک آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ اندر کا امیر، اندر کا امیر کائنات کیا کا ارشاد فرماتے ہیں ما من رجل یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد سلامہ۔ اور اندر کے امیر یہ ہوا کرتے ہیں، امیر یہ ہوا کرتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں دنیا بھر میں سے کوئی شخص جب مجھے سلام محبت پیش کرتا ہے، اللہ میری روح کو اس بندے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ اور اندر کا امیر اب کیا کرتا ہے؟ حتی ارد سلامہ، سرکار فرماتے ہیں اس غلام کے سلام کا جواب میں خود مصطفیٰ دیا کرتا ہوں۔